اس وقت حال ہی میں جو خان صاحب کی صحت کو لے کر مختلف بیانات آئے اور پھر ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، اس میں بھی کچھ تضادات جو ہیں اگر ہم کہیں تو وہ سامنے آ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا، تارڑ صاحب نے اس کی تردید کر دی بیان کی۔ آپ کے نزدیک میں کون درست کہہ رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب درست کہہ رہے ہیں یا تارڑ صاحب؟ جی جی، دونوں درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو سینس ہے کہ کوئی ڈیل کی بجائے این آر او بہتر لفظ ہے، کہ کوئی عام معافی کی گفتگو ہے، وہ نہیں ہوئی کسی بھی طرح نہیں۔ لہٰذا وہ جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی سودا ہوگا اور بانی چیئرمین جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائے گی، ایسی کوئی گفتگو نہیں۔ لیکن ضرور دوسرے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان جو حکومت پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب، ہماری کوشش یہ ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی سودے بازی نہیں کرنی، پاکستان کو پرامن رکھنا ہے، پاکستان کی سڑکوں کو، پاکستان میں ہونے والے کاروبار کو، روزگار کو پرامن رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ ہم اپنی جو ابھی دیکھیے یہ حیران کن ہوا ہے، ایک صوبے میں جہاں ان کی 13 سال سے حکومت ہے، اس حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے اور ان کی سڑکیں بند کر دی، اور وہاں جو ہے وہ درجنوں لوگ انہوں نے سڑک پر اپنی جان دے دی، وہ وقت پر اسپتال نہیں پہنچ سکے جو لوگ اسلام آباد آنا چاہتے تھے یا وہ دوسری جگہوں پہ جانا چاہتے تھے۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ اسی لیے یہ ڈسکشن شروع کی جاتی ہے۔ دوسرا ڈسکشن اس پر بھی ہوتی ہے کہ رواداری کا جو ہے نا ہمیں آگے لے کر، رواداری کا کیا مطلب ہے کہ اگر خان صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو ملنے والے 31% ووٹوں کا احترام کیا جائے، تو پھر ہمارا ان سے مطالبہ یہ کہ وہ ان 69% ووٹوں کا بھی احترام کریں جو ان کو نہیں دیے پاکستان کے اندر۔ یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ہر دفعہ آ کر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ چھوڑ دیں اور میں جو میرے لیے سارے راستے کھول دیے جائیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک الیکشن ہوا ہے، اس کے نتائج ہیں، آپ کو نتائج کے اوپر اعتراض ہے، آپ اپنے احتجاج جاری رکھیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میں پورا نظام یہ سب خراب ہے۔ اور یہ اب خان صاحب نے تو 2013 کی پارلیمان کو بھی جعلی کہا تھا اور لعنت بھیجا کرتے تھے، لفظ بڑا معیوب ہے۔ تو اگر آج بھی وہ لعنت ہی بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ارتقا نہیں ہوا پاکستان کو آگے لے کر جانے کا۔ اسی لیے ہم آج بھی ان کو کہتے ہیں، اور میں دہرا دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر قومی معاملات پر، پاکستان کے عوام کی فلاح کے معاملات پر وہ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر وقت تیار ہیں، لیکن این آر او پر گفتگو نہیں ہوگی اور کوئی سودے بازی بھی نہیں ہوگی۔